بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے۔ بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کر لو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایگریکلچر پروفیسر صاحب نے حدیث شریف کا جو جملہ پڑھا ہے وہ مشہور زمانہ حدیث جبرائیل کا ایک حصہ ہے، اور صحیح بخاری باب سوال جبرائیل میں موجود ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ مبارکہ ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہاں تکن کا لفظ تا کے ساتھ ہے، جبکہ خطیف موصوب نے اس لفظ کو یا کے ساتھ یکن پڑھا، جبکہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ بھی یہ لفظ تکن تا کے ساتھ ہے، نیز صحیح مسلم میں 3 جگہ، جامع ترمذی میں 1 جگہ، سنن ابو داؤد میں 1 جگہ، سنن نسائی میں 2 جگہ، سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ، اور حدیث شریف کی کتابوں میں تقریباً 180 سے زائد جگہ پر یہ حدیث تکن تا کے ساتھ ہے۔ بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کر لو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ یہاں مجھے بجا طور پر طالب الرحمن زیدی صاحب کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے۔ گزارش نمبر 1، طالب الرحمن صاحب، آپ لوگ عوام پر روب جمانے کے لیے ہر وقت بخاری بخاری کا نام لیتے ہو، لیکن آپ کی یہ تقریر بول رہی ہے کہ آتا ہے بخار، تم کو بخاری نہیں آتی۔ بقول شاعر، بخاری کو صحیح پڑھنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ گزارش نمبر 2، طالب الرحمن زیدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں، بلکہ اہل حدیث کے عالم اور پیشوا ہیں۔ ان کی یہ تقریر اور یہ غلطی صدا دے رہی ہے کہ جنہیں حدیث کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ حدیث پر عمل میں کتنے سچے ہوں گے۔ بقول شاعر، بخاری کو صحیح پڑھنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ گزارش نمبر 3، ایگریکلچر پروفیسر کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تعجب ہے کہ جس شخص کو فإن لم تکن تراہ کا جملہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کو حدیث میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیسے مل گئی؟ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ گزارش نمبر 4، طالب الرحمن صاحب لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں ہم خود تحقیق کرتے ہیں، لیکن اس تقریر میں فإن لم یکن تراہ کی غلطی اس تحقیق کا پول کھول رہی ہے کہ جو شخص حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کو صحیح بخاری کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، اس کا تحقیق کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ بقول شاعر، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی زبان اور کرنے کی ادا اور۔ گزارش نمبر 5، غیر مقلد یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ خود تحقیق کرتے ہیں۔ طالب الرحمان صاحب کی تقریف وَإِن يَكُن تَرَا کی غلطی بتا رہی ہے کہ طالب الرحمان صاحب کے سامعین طالب الرحمان کے اندھے مقلد ہیں، چونکہ سالہ سال سے یہ غلطی یوں ہی نشر ہو رہی ہے اور ان کے کسی سامع یا مقلد نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کتاب کھول کر اتنی ہی تحقیق کر لے کہ ہمارے خطیب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ صحیح پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ جیسا ڈرائیور ویسے ہی پیسنجر، بقول شاعر اندھو کو ہدایت کیسے ملے، اندھو کو پکڑ کر چلتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینا کی شکایت کرتے ہیں۔ گزارش نمبر 6، عربی گرامر کی روح سے تراہ واحد مذکر حاضر ہے اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ تکن کا لفظ تا کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے، اور یہ ایسی واضح مشہور حقیقت ہے کہ ابتدائی کلاس کے دینی طالب علم کو بھی معلوم ہے، لیکن طالب الرحمان صاحب پروفیسر تو بن گئے، ڈاکٹر تو بن گئے، خطیب تو بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو منصب دعوت و ارشاد پر فائز تو کر لیا، لیکن انہیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تکن تراہو کی بجائے یکن تراہو پڑھنا غلط ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ شاعر نے کہا، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ نیز ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، حاضر کو غائب پڑھ کر بھی کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ گزارش نمبر 7، طالب الرحمان صاحب آپ کی تقریر سننے والوں پر مخفی نہیں کہ بزعم خواہش فقہ حنفی کی غلطیاں نکالنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ جناب پہلے اپنی تقریروں میں حدیث پڑھنے کی غلطیاں تو درست کر لیں جو آپ سے سرزد ہو چکی ہے، خصوصاً اب جبکہ میں نے باقاعدہ کلپ سنوا کر اور حدیث کی کتاب سے صحیح حوالہ دکھا کر آپ کی ان غلطیوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ جب تک ان غلطیوں کو اپنی کیسٹوں، سیڈیوں اور نیٹ پر سے ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کر لیتے تب تک دوسروں پر کیچڑ اچھالنا کسی شائستہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بقول شاعر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ گزارش نمبر 8، طالب الرحمان صاحب مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تقدس کا مسئلہ ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اب جبکہ میں نے بحوالہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے، اب حجت پوری ہو چکی اور آپ کی جہالت کا عذر بھی جاتا رہا، لہذا میں آپ کو 3 ماہ کی مہلت دیتا ہوں تاکہ آپ ان غلطیوں کو CDs اور ویب سائٹس پر درست کریں۔ اگر اس مدت میں آپ نے یہ درستگیاں نہ کی تو پھر عوام یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تم لامذہب لوگ جان بوجھ کر حدیثوں میں تحریف اور تبدیلی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بقول شاعر، جبہ و رومال کی قلعی یقیناً کھل گئی، جبہ و رومال کی قلعی یقیناً کھل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی،
خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی. گزارش نمبر 9، ایگریکلچر پروفیسر صاحب، مناظرے اور چیلنج بازی آپ کا محبوب مشغلہ ہے، لہذا میں آپ کے اس ذوق کی تکمیل کے لیے آپ کو موقع فراہم کرتا ہوں کہ کسی بھی فورم پر آ کر آپ مجھ سے مناظرے کر لیں. آپ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَا کا کوئی صحیح حوالہ پیش کریں. اگر آپ کو صحیح حوالہ نہ ملے چلو ضعیف حوالہ ہی پیش کر دے، اور اگر ضعیف حوالہ بھی نہیں ملے تو چلو کسی موضوع اور من گڑت حدیث سے ہی اس کا حوالہ پیش کر دے. میں آپ کو 12,000 روپیہ انعام دوں گا، ورنہ یہ شعر آپ کی نظر کر دوں گا. رہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جابی، رہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جابی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے. گزارش نمبر 10، جناب طالب الرحمان، میں کوئی ہوائی یا خیالی غلطیاں نہیں نکال رہا بلکہ حقیقی اور واقعاتی غلطیوں کی بحوالہ نشاندہی کر رہا ہوں. اگر آپ اپنی ان غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کی اصلاح نہیں کرتے اور پھر بھی احناف اہل سنت والجماعت پر اعتراض اور تنقید سے باز نہیں آتے، پھر آپ کی مثال اس چھلنی کی سی ہوگی جس نے لوٹے کے سوراخ پر اعتراض کیا تھا جبکہ وہ خود سراپا سوراخی سوراخ ہے. بقول شاعر، اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ طالب زیدی صاحب تو ایگریکلچر اور زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، ناظرہ قرآن میں فیل ہے، ناظرہ حدیث میں فیل ہے، عربی گرامر میں زیرو ہے، دینی علوم سے پیدل ہے اور حقائق اس کے گواہ ہے. جب اس علمی کیٹیگری کا شخص دینی موضوعات میں آنکھوں دے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا.